پچھلے جمعہ مبارک میں نے جیسے گزارش کی کہ 1206 ہجری یعنی حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 1200 سال بعد جو نجد سے ایک تحریک اٹھی، جو ایک نئی فکر پیدا کی گئی اور اس نئے عقیدے نئی سوچ نے جو ہے وہ امت کو متزلزل کر دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر فتنہ سے امت کو متنبع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو نجد سے ایک نئی تحریک، ایک نئی سوچ اٹھی، جو ایک نیا عقیدہ نکلا، اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خبر دی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے کتاب الفطر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ حضور دعا فرما رہے تھے کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو وہاں پہ نجد کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وقالوا یا رسول اللہ فی وفی نجدنا، آپ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، راوی بیان کرتے ہیں 3 مرتبہ دعا مانگی، اور اس شخص نے 3 مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، لیکن حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہناک الزلازل والفتن، اس نجد کی سرزمین سے فتنے بپا ہوں گے، اور ایسے فتنے بپا ہوں گے کہ میری امت جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گی۔ الزلازل وبها يطلع قرن الشیطان، اور اس نجد کی زمین سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بخاری، مسلم، سیاستہ کی بہت ساری کتب میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا، ابن عمر بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف بھی اشارہ فرمایا، یہ جو نجد آتا ہے یہ بھی مشرق کی طرف آتا ہے، مدینہ پاک سے، اور پھر اس سوچ کو جو پروان چڑھایا گیا یہ بھی سارا مشرق کا علاقہ آتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ امت کے حال کی طرف نظر کر کر دیکھیں تو جو امت میں جو اس وقت بھی فتنہ خوارج نظر آ رہا ہے یہ بھی سارا مشرق کی طرف نظر آ رہا ہے، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ شام ہو، شام میں فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ سوچ کا تسلسل ہے۔ اب یہ جو 1206 ہجری میں جو ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا عقیدہ نکلا، اس نئی سوچ نے جو ہے وہ جو جتنے تاریخ اسلام میں گمراہ فرق ہو گزرے تھے ان فرق سے سوچ لی، تھنکنگ جو ہے وہ انہیں گمراہ فرق سے لی، خواہ وہ خوارج ہوں، خواہ وہ معتزلہ ہوں، اور ان سے جو ہے وہ سوچ لے کر پھر اس میں شدت پسندی کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں گزارش کی کہ توسل کا انکار جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ 728 ہجری میں ہوا، 728 ہجری میں ہوا، اور اسی توسل کا جو ہے وہ شدت سے انکار جو ہے وہ 1206 ہجری میں جب یہ تحریک اٹھی تو اس نے جو ہے اس کو شدت سے لیا کہ اس کے قائل کو جو ہے وہ کافر اور مشرک قرار دے دیا، اس کے قائل کو بھی کافر اور مشرک قرار دے دیا۔ سیم اسی طرح جو معتزلہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو احادیث نقل کی گئی ہیں قبر کی حیات کے حوالے سے یا قرآن مجید کی آیات ہیں، تو انہوں نے قبر کی زندگی، قبر کی حیات کا انکار کر دیا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قبر کی زندگی کا انکار کرنے والے کون تھے؟
معتزلہ تھے، اور اس کو امام بدر الدین ایوبی نے عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے، من انکر الحیات فی القبر وہم المعتزلہ، کہ سب سے پہلے جنہوں نے قبر کی زندگی کا انکار کیا وہ معتزلہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے اپوزٹ جو فرقہ معتزلہ پیدا ہوا، اس نے ایک نئی سوچ دی اور وہ اہل سنت سے جو کیا ہو گیا، خارج ہو گیا۔ اب میں توجہ چاہوں گا، سیم اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا گیا جو 1206 ہجری میں تحریک اٹھی۔ پہلے قبر کی زندگی کا انکار ہوا نا، تو یہاں پہ کیا ہوا، حضور کی حیات کا ہی جو ہے وہ انکار کر، اور انبیاء کی قبر میں جو حیات ہے اس کا ہی انکار کر دیا گیا، یعنی شدت پسندی آ گئی، اور اس قدر شدت پسندی آئی کہ جو حیات النبی کا قائل ہو، یعنی نبی یا انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے علیہ السلام، کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے۔ یہ کب کہا گیا؟ 1206 ہجری میں۔ اس سے پہلے جو ہے امت کا اتفاق تھا، اور یاد رکھ لیں آج بھی اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں تھا، یہ متفق علیہ مسئلہ تھا۔ یعنی اس اختلاف کو آج آپ دیکھ لیں، جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہی تو اسلام کا لبادہ ہو رہا ہے، اسلام کا نام لے کر اور اسلام کی حقیقی سوچ دینے کے نام پر جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت جو الصوات العظم ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور اسی الصوات العظم کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اقرار کرنے والے یا انبیاء کی حیات کا اقرار کرنے والے مشرک ہیں، تو آپ تو انہیں کافر قرار دے رہے ہیں۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی رات ہو، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ رات ہو تو آپ کہیں گے دن ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، تو آپ نے تو جو ہے وہ امت سے خارج کر دیا، اور آپ کس کو امت سے خارج کر رہے ہیں؟ الصوات العظم کو۔ اور جو گمراہی تھی، اب چونکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ہماری مساجد میں جو ہے وہ علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ عوام الناس میں شعور پیدا ہو کہ حقیقی عقیدہ کس کے پاس ہے، صراط مستقیم کی دولت عظیم کس کے پاس ہے، کون گمراہ ہے۔ اور آج وہ جو ہے وہ کچھ جو تھوڑا بہت ان کے پاس نالج ہے، خواہ قرآن مجید کی آیات ہے، خواہ وہ کچھ احادیث کے ٹکڑے لیتے ہیں یا کوئی ایک حدیث لے کے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنسز ہی نہیں ہیں، ہم یہی کہتے ہیں، جب ہماری اولاد ہم سے سوال کرے ہم کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے یہ بیان کیا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ تو جو نئی سوچ ابھری یہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے قرآن و سنت سے دلائل دے۔ سو ہم اہل سنت و جماعت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقائد کے حوالے سے مضبوط ہوں، قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ یا علماء و محدثین جب بیان کرتے ہیں تو اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان کو بار بار دہرائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ اس چیز کو بیان کریں، تاکہ ہماری اولاد کا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ ہو۔ جب ہم خود اپنے عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو ہماری اولادوں کا عقیدہ کہاں سے محفوظ ہوگا؟ اب اہل سنت و جماعت کا جو متفق علیہ مسئلہ ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ میں تسلسل چاہوں گا پھر، یعنی 1206 ہجری میں جو تحریک اٹھی، وہی سوچ ہندوستان میں جو ہے وہ 1246 ہجری میں آئی۔ وہی سوچ کب پیدا ہوئی؟ 1246 ہجری میں۔
اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ توسل کا بھی انکار کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ حیات النبی کا انکار جو ہے وہ کیسے کیا گیا، یعنی ایمان کو تقویت دینے کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی اور ایک حدیث کوٹ کی گئی کہ خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اب یہ تو حدیث مبارکہ ہے، ان بریکٹس یا فائدے کے نام سے یا بینیفٹ آف حدیث کے نام سے ان بریکٹس بیان کیا کیا گیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب جب عام قاری ہے جو اردو جانتا ہے اس نے یہ کتاب لینی ہے، جو انگلش جانتا ہے عربک نہیں جانتا، اس نے جب وہ کتاب پڑھنی ہے اسے تو نہیں پتا کہ یہ ان بریکٹس کیا ہے، وہ تو یہی کہے گا ٹرانسلیشن ہوئی ہے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ حدیث میں نہیں بیان کیا گیا، اور یہ سراسر گمراہی کی بد عقیدگی تھی کہ نعوذ باللہ ذالک جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ مار کر مٹی میں مل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب جب عام قاری جو ہے وہ جب یہ پڑھتا ہے اور وہ عقیدہ بنا لیتا ہے، دیکھیں کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ایسے آج ہو رہا ہے